والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. بعد الحمد والصلاة. آخری تاکراتوں میں سے آخری تاکرات، لیلۃ القدر کی راتوں میں سے آخری تاکرات اور شاید کہ رمضان شریف کی آخری راتوں میں سے آخری رات. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لیا کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی روزوں کی پوری کیا کرو. تو کیا گنتی میں کچھ شک ہونا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو کے جی وغیرہ والے ہوتے ہیں ان کو بھی گنتی آتی ہے. تو کیا گنتی میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے کہ کل 29واں روزہ ہوگا یا 28واں ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کیا کرو. سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کیا کرو. چاند دیکھو تو روزے رکھنے لگو، چاند نظر آ جائے تو روزے بند کر دو. قرآن کا یہ حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، یہ بہت بڑے تاکیدی حکم ہے. تو کیا ایسا ہے کہ اللہ فرماتا ہے گنتی پوری کرو، یعنی گنتی پورے کیے بغیر بھی ہم عید کر لیں گے؟ ایسا ہے کیا؟ اللہ کیوں فرماتا ہے گنتی پوری کیا کرو؟ پھر آپ سے فرمایا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند رکھو تو عید کرو. تو کیا ہم عید چاند دیکھ کے بغیر عید کر لیں گے؟ پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اب لگتا ہے یہی ہے. آج کی رات آپ گزار رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں ہے شاید کل عید ہو، شاید کل عید ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یار لوگ گنتی پوری نہیں کرنے دیں گے، یار لوگ عید کا چاند نہیں دیکھنے دیں گے، اس کے بغیر عید کرا دیں گے. رمضان شریف شروع ہوا، کسی کو اختلاف نہیں تھا، سب نے کہا ٹھیک ہے چاند اس دفعہ اتفاقی ہوا ہے. تو اتفاقی ہوا ہے تو پھر 29 سے پہلے نظر امکانات ہی نہیں ہے نا. 29 سے پہلے تو امکانات ہی نہیں ہے کہ 28 کو نظر آ جائے. اب آج شام کو سنا، کل ہم تراویح کا سوچ رہے تھے، پتہ نہیں تراویح ہو یا نہیں. آج رات کو آدھی رات یہ فکر لائے کوئی کہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کل کا 29 کا روزہ بچتا ہے یا یہ بھی یار لوگوں کی نظر میں جاتا ہے. دین کو ہم سے شیطان نے مذاق بنوا دیا ہے. پتہ نہیں روزہ رکھ لینے میں جب پورا مہینہ گزر گیا تو ایک دن رکھ لینے میں کیا فرق پڑتا ہے. اور
وہ بات آج سمجھ میں آتی ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کے متعلق منقول ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے جا رہے تھے، وہ امام تھے، دنیا کے امام تھے. سامنے بچہ جا رہا تھا، اچانک وہ پھسلا. آپ نے فرمایا بچہ سنبھلو، پھسلو نہیں. اب یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ ہر دفعہ آگے والا انسان نہیں ہوتا، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے فرشتے بھی کئی روپ میں ہوتے ہیں. وہ بچے نے کہا حضرت میں پھسل جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مت پھسلیے گا ورنہ حضور کی ساری امت پھسل جائے گی. آپ مت پھسلیے گا. اس مولوی کو نہیں پھسلنا چاہیے، یہ پھسلا تو پبلک ساری پھسل جائے گی. اور اب ساری مولویت کا مسئلہ ہے. کہاں کہاں سے شہادتیں آئیں، کہاں کہاں سے ثبوت ملے. اس میں اب جو راز ہے اندر کا وہ پبلک کو بتائیں تو دین سے متنفر ہوتی ہے، دین چھوڑتے ہیں. کس مولوی پہ اعتبار کریں، کس پہ نہ کریں. مسئلہ چاند دیکھنے کا یا نہ دیکھنے کا نہیں ہے. وہی جو میں آج کل مطالعہ کرتا ہوں نا، جو مجھے سمجھ آتا ہے آج کل کا ماحول برین واش. کسی کا دماغ اپنے ہتھے میں لے لیں، جب مرضی استعمال کرتے رہیں. یہی چل رہا ہے سب. جس بندے کو جو سبق پڑھا تو وہ سبق یاد کر لیتا ہے. تو ایک سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے ملک میں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سعودیہ میں جو چاند ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے چاند ہے. یہ سبق یاد کرایا جاتا ہے. اب یہ سبق یاد کرایا جائے اور وہ بھی خاص قسم کے دماغ کو کہا جائے تو کہے گا خوچا ہم تو یہی کرے گا، ہم تو یہی کرے گا. پھر اس کو کہا کہ جب سعودیہ میں نظر آ گیا، سعودیہ تمہارا امام ہے، کعبہ وہی، روضہ رسول بھی وہی، سب وہی، دین آیا وہی، دین سب کچھ وہی ہے. وہاں وہ والی عید کر رہے ہیں، وہاں چند نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے لیے عید. لہذا اب گواہیوں کے لیے بھی تیار ہوئے. ہم قسم اٹھاتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، وہ قسم وہ سعودیہ والوں کی طرف سے اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سعودیہ صوبہ سرحد کا، میرا اپنا صوبہ ہے، صوبہ سرحد کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت صوبہ سرحد غیر مسلم لوگوں کی گرفت میں ہے. جو باہر غیر مسلم کے باہر کے لوگ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، باہر سے لائے وہ غیر مسلم جو ہے ان کی پوری گرفت ہے طالبان کی صورت میں یا مولوی کی صورت میں. اندر سے مولوی نہیں، اندر سے باہر ایجنٹ ہیں اسرائیل کے یا انڈیا کے یا امریکہ کے یا یہودیوں کے یا دوسرے جتنے بھی ہیں، وہ مولویوں کے روپ میں ہیں. ان کا ایک ہی مقصد انتشار پھیلانا، اور یہ انتشار ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے بڑی دعائیں مانگی اپنی امت کے لیے. اللہ نے ایک دعا مؤخر کر دی ہے اور وہ اب نظر آ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت مانگا ہے، بہت مانگا ہے، بہت مانگا ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے، حتیٰ کہ فائنل کر دیا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب جو چاہو گے کر دیں گے، جو آپ کو اچھا لگے گا وہ ہم کر دیں گے. آپ کو راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے. جتنا تک آپ کا مطالبہ جاری رہے گا جاری رہے گا. اما السائل فلا تنہر، کیا پیارا انداز ہے. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم خوش کریں گے، راضی کریں گے. اب جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. اب مطمئن ہو گئے آپ کہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے راضی فرمائے گا. حضور اکرم آرام سے بیٹھ گئے. جب اللہ تعالی نے دیکھا کہ میں نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا سمندر کا دے دیا ہے کہ اپنے بعد تمام اختیارات دے دیے ہیں، اپنی رحمتوں کے تمام خزانے اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دیے ہیں کہ جتنے ہماری رحمت کے خزانے آپ کے ہاتھ میں آپ جس طرح چاہیں لوٹائیں. خزانے ہمارے دیں آپ. یوتی کا ربو کا وانا قاسم، دیتا رب ہے، تقسیم اس کے نبی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا خزانے ہمارے لوٹائیں آپ. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. اللہ نے واج نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل دی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمزدہ ہوتے ہیں, کیوں امت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے پہلے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کیے ہیں. الم یجد کا یتیمن فآوا, آپ تو پیدائشی یتیم تھے, اور یتیم کی کیا حالت ہوتی ہے معاشرہ جانتا ہے, لیکن یتیم کرنے کے باوجود کہ پیدائشی طور پر یتیم, پھر والدہ بھی جلتی چلی گئیں, تو کیا ہم نے آپ کو یتیمی کے باوجود پرورش تربیت کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر نہیں پہنچا ہے کہ کوئی اور ایسا نہیں ہے؟ تو آپ کو سنبھالا ہے نا, آپ کو سنبھالا ہے. کسی کا یتیم کوئی سنبھالتا ہے, آپ کو ہم نے سنبھالا. یہ ہماری دلیل کہ ہم آپ کو بہت کچھ دیتے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, آپ ہماری محبت کے اندر گھومتے پھرتے تھے, جدھر بھی ہماری محبت کی نشانیاں ملتی تھی ادھر چلے جاتے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا, آپ ہماری محبت میں گم ہو گئے تھے کہ کبھی غار ہرا پہ جا رہے ہیں, کبھی کسی اور جگہ جا رہے ہیں, جہاں ہماری محبت کی نشانیاں آتی تھیں. جیسے کوئی بندہ کسی گم گشتہ چیز کو ڈھونڈ رہا ہو, آپ اسی طرح ڈھونڈ رہے تھے. فہدا, ہم نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں, ہم آپ کو محبت وہیں عطا فرما دیں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا, آپ ہماری محبت میں ایسے گھومتے تھے جس کو کوئی راستہ نہ ملتا ہو گھومتا ہو, ہم نے آپ کو محبت عطا فرما دی. یہ بھی ہمارا احسان ہوا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَغْنَىٰ, پھر ہم نے ہماری محبت کے سمندر آپ پر ڈال دیے, اپنی معرفت کے سمندر ڈال دیے, لیکن پھر بھی آپ کے ظرف کے اندر ایک ہیجان تھا. ہم نے پھر آپ کو اتنا عطا فرمایا کہ آپ کو پورے دل کو اپنی معرفت سے بھر دیا, آپ مطمئن ہو گئے. اے محبوب جب ہم نے سب کچھ اتنا کیا تو اس کو یقین میں رکھیے, جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے اس پر یقین ہے, جو کچھ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں دیا ہے اس کے بارے میں آپ پھر بھی دل سے بے چین رہتے ہیں. ہم نے وعدہ کر دیا کہ جو چاہیں گے وہ دیں گے, جو چاہیں گے وہ دیں گے, بس پہ مطمئن رہے. حضور اکرم سے مطمئن تھے. بس چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جو چاہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آرام سے کیوں بیٹھ گئے ہیں, سورہ دہا پڑھا کریں. پورے قرآن میں والدہا جیسا کوئی نہیں ہے. پوری سورہ از اول تا آخر ایک ایک لفظ محبت رسول میں ہے, وہ محبت جو اللہ کو اپنے محبوب سے ہے اس کا اظہار. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بیٹھ گئے, یا اللہ وعدہ ہو گیا نا تیرا, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے, اپنی امت کے بارے میں میری جو خواہش ہوگی آپ پوری کریں گے. میں نے فرمایا ہم نے صرف آخرت کے لیے تھوڑا کہا ہے, ہم نے تو دونوں جہانوں کے لیے کہا ہے. اب اس کو لوٹائیں بھی تو صحیح نا, جو ہم نے دیا ہے اس کو لوٹائیں, یہ نہیں کہ قیامت کے دن اس کو رکھیں. اما الیتیم فلا تقہر, کوئی بھی یتیم آئے آپ کے پاس, چاہے وہ یتیم دین کے اعتبار سے ہو, دنیا کے اعتبار سے ہو, کسی بھی اعتبار سے یتیم آئے, اس کو جھڑکیے مت, اس کو خالی مت جانے دیے. اما السائل فلا تنہر, آپ سے کوئی بھی مانگنے آئے, کچھ بھی مانگنے آئے, آپ دیتے رہیں, اس کو جھڑکیے مت, کسی کو خالی نہ لوٹائیں, کیونکہ دے دیا ہے تو آپ تقسیم کریں. اس لیے روزہ رسول پہ جو جاتا ہے وہ خالی آ نہیں سکتا, اس لیے کہ رب کا حکم ہے کہ آپ اس کو خالی نہ لوٹائیں. بات سمجھے؟ اور ہمارے نبی اپنے رب کا جتنا کہاں مانتے ہیں کوئی اور نہیں مانتا. اللہ کا حکم ہے اما السائل فلا تنہر, جو مانگنے والا مانگتا ہے اس کو دیتے جائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ہم نے آپ پر اتنی نعمتیں جو برسا دی ہیں اس کو بیان کریں, بتائیں, لوگوں کو کہیں ہم سے مانگیں. بہر صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم سے جو مانگا اللہ نے عطا فرما دیا. ایک چیز یوں کہیں تو گستاخی ہوگی کہ نہیں دی, نہیں دی. یوں کہنا چاہیے کہ اللہ نے اس دعا کو مؤخر فرما دیا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں مانگے, یہ نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ حضور اکرم فرمایا یا اللہ میری امت
متحد رہے، آپس میں بٹے نہیں. یہ آپ نے بہت دعائیں مانگی تھی، میری امت متحد رہے، منتشر نہ ہو. اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ہماری حکمت اسی میں ہے، یہ منتشر ہوگی، یہ وہی انتشار ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں اختلاف رہے گا، میری امت میں اختلاف رہے گا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو سب اختلاف رہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، پھر ہم کدھر جائیں؟ ہم کدھر جائیں؟ ہم گروہ میں سے کس گروہ کے ساتھ لگ جائیں؟ آپ نے فرمایا اہل السنت والجماعہ، جو سنت میری سنت والی ہو، اہل سنت والجماعت ہو. عرض کیا رسول اللہ اہل سنت والجماعت کون سی ہوگی؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، آج کا لفظ نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اہل سنت والجماعت کون سی ہوگی؟ آپ فرمایا علیکم سنتی و سنت خلفاء الراشدین، جو میرے طریقے پر اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلیں گے وہ اہل سنت ہوں گے، وہ اہل سنت ہوں گے. تو بہر صورت یہ انتشار تو رہے گا، اسی انتشار میں ہم نے صحیح راستہ منتخب کرنا ہے. یہ انتشار جو ہمارے ملک میں نظر آتا ہے اب مذہبی انتشار ہے. پاکستان میں ایک کوشش ہے کہ ان کو مذہبی طور پر منتشر کر دو، مذہب سے یہ بدظن ہو جائیں. میں نے پچھلے درس میں بتایا، ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت بڑی سازش ہے کہ مذہب کو، مذہب اسلام کو، علماء اسلام کو بدنام کر دو، بدنام کر دو، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے. یہ وہی نہیں، یہ جو اب عید آپ نظر آ رہی ہے آپ کو، صبح رات میں چاند نہیں ہوتا، چاند نہیں ہوتا، یہ کچھ اور مراحل ہوتے ہیں. اور انتشار پھیلانے کی اس سال تو خصوصاً اشتعال پھیلانے کی ایک کیفیت ہے، تاکہ لوگ علماء کو گالیاں دیں، کہاں کیا وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت پوری کیا کرو، گنتی پوری کیا کرو. عدت کا معنی ہوتا ہے گنتی. جس طرح عورت پر طلاق ہوتی ہے تو وہ عدت اپنی گنتی پوری کرتی ہے، اس طرح تم بھی اپنے روزوں کی عدت پوری کیا کرو. تو بہر صورت آج 29ویں کی شب، اور آج بھی ظالم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ رات چھین لیں. ہم اگر پوچھیں کسی سے کہ آج کون سی رات ہے، آج کون سی رات ہے، تو میرے خیال آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آج کون سی رات ہے. یہ تو اب یقین ہو چکا نا کہ ہم جب اس ڈر میں ہیں کہ کہیں یہ رات نہ چھین لے، کل والی رات تو آنے کی نہیں ہے نا، وہ تو نظر نہیں آتی کہ ہمیں رمضان میں وہ کل والی آنے والی رات مل جائے. اس کے متعلق تو اب ہمارے دل نا امید ہو چکے ہیں. تو آج والی رات اگر ہم یہ سمجھیں کہ شب قدر بھی ہے اور آخری بھی ہے، تو آج والی رات میں شیطان کی پلاننگ بہت بڑی ہوتی ہے، شیطان کی پلاننگ بہت بڑی ہوتی ہے. خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، پناہ مانگا کریں. اپنی طاقت پر، اپنے بھروسے پر کبھی مت جایا کریں. اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کا مطالعہ کریں. جو تفسیر آپ کو مختصر والی اچھی لگے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، ترجمہ پڑھیں، پھر اس کے بعد تفسیر دیکھیں، اور نیوٹرل بندہ کی تفسیر پڑھا کریں جو اصلاح کے موضوع پر چلتا ہو. مذہبی تفسیریں کافی ساری ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، ویسی تفسیریں پڑھا کریں جو کہ قرآن کو بیان کریں، اصلاح کے موضوع پر ہوں. تو ہم الحمدللہ ایک اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے. تو ہم کم از کم ایسا کریں کہ اپنی اصلاح کریں. عقیدہ ہمارا صحیح ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے، صحابہ والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمایا وہی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اصلاح کی ضرورت ہے. صحیح عقیدہ ہونے کے باوجود عمل ادھر ادھر ہو جائے. اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، ہوشیار رہنا کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے. شیطان سے گمراہ رہنا کہیں، اور یہ ہوشیار رہنا کہیں گمراہ نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح کہ اس نے سازش کر کے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی جنت سے نکال دے. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تم نے اپنے والدین کا حشر نہیں دیکھا کہ ان کا اس نے لباس اتار دیا. ینزع عنہما لباسہما، یہ شیطان وہ ہے جو تمہارے والدین کے ساتھ یہ حشر کیا. پھر فرمایا انہ یراکم،
ہوا وقبیلہ، شیطان اور شیطان کا پورا خاندان تمہیں ہر جگہ ہر اعتبار سے دیکھتا ہے، تم اس کی نظر میں ہو، تم اس کی نظر میں ہو، من حیث لا ترونہم، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان جو سازش کرتا ہے وہ تمہیں دیکھ کر کرتا ہے، تمہارے مزاج کو دیکھ کر کرتا ہے، لیکن تم اس کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتے یہ کدھر جائے گا۔ لہذا شیطان مختلف سازشیں کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی میرا اپنا جائزہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کی رحمت ملنے والی ہو مسلمان کو، یہ ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ مسلمان کو اس رحمت سے دور کر دیتا ہے، مسلمان کو اس رحمت سے دور کرتی ہے، اس کی اولین کوشش ہے۔ جیسے کہ آج آپ کے ماں سوا یا کچھ لوگوں کے ماں سوا اللہ نے ہمیں تو یہاں محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کے اندر یعنی اپنی کسی بھی مسجد کے اندر ہمیں پناہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں انسان داخل ہوتا ہے تو دل لگتا ہے کہ چلو ایمان بچ گیا، ایمان میں آ گئے، بشرطے کہ محراب و منبر والا یہ ملا بھی صحیح ہو، پھر بھی، ورنہ اس سے بھی خطرہ لگتا ہے کہ آئے خدا کے گھر میں یہ بھی ایمان لے ڈوبے گا اور یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ کر دے۔ تو اللہ کا گھر ایک پناہ دیتا ہے۔ تو آج آپ بتائیں، آپ باہر جاتے رہتے، آج کی رات کا جائزہ کیا ہے کہ آج کی رات مارکیٹ کی کیا حالت ہے؟ فل ہوگی، فل ہوگی نا؟ کیوں؟ آج تو فل ہونے کی رات نہیں تھی، آج تاک رات ہے، آج تو مسجدیں فل ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پلاننگ کی ہے، کل والا شوشہ چھوڑ دیا ہے، کل والا شوشہ چھوڑ دیا ہے، اور شوشہ انسان چھوڑتے ہیں، ہمیشہ انسان چھوڑتے ہیں، اندر سے سازش شیطان کی ہوتی ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کو پتا ہے کہ آج کی رات بہت اہم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خدا کی رحمت کو لوٹ لے۔ شب قدر بھی ہے، 29ویں کی رات بھی ہے، اور یوں سمجھے کہ رمضان کی آخری رات بھی ہے آثار کے اعتبار سے۔ ان تینوں کا میں جائزہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج جو ہمارے بھائی اور بچے بازار میں ہیں وہ کتنا نقصان کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کو کس راستے پر لگا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی رمضان کی، حضور اکرم فخریہ فرماتے ہیں، امت نہیں سمجھتی، امت احساس نہیں کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، کسی امت کو نہیں دی، اللہ نے مجھے دی ہیں۔ مجھے کا مطلب میری امت کو دی ہیں، مجھے دی ہیں۔ رمضان دیا ہے۔ پھر صحابہ تم جانتے ہو رمضان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان سنو، رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے اللہ تعالی رحمت یہ فرماتا ہے، رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے ساری رات صبح صادق تک جو مانگو دوں گا، ہر رات جو مانگو، جو مانگو دوں گا، نہیں ہے، جو مانگو، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑی غلطی ہے، چھوٹی غلطی ہے، جو مراد دوں گا۔ ایک بات صبح ہو جاتی ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب پہلا دن رمضان کا آیا، رمضان کی پہلی رات آئی تو یہ کیفیت آ گئی، رمضان کا پہلا دن آیا، رمضان کا جب پہلا دن آیا مسلمان نے روزہ رکھا، فدیہ دینے والے نے فدیہ دیا، فدیہ مت دیا کریں، فدیہ وہ بندہ دیتا ہے جو زندگی بھر کبھی روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ اب تو اتنے تک ظلم ہو گیا ہے، پتہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم دین کو کیا، عورت کو جو ماہانہ مینسز آتی ہے اس میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے فدیہ نہ دے دے، کسی کو رمضان شریف میں بخار ہو گیا اس نے روزے میں، فدیہ نہ دے دو۔ فدیہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو زندگی بھر روزے نہ رکھ سکتا ہو، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ۔ تو رمضان آیا، سب نے روزہ رکھا، سب نے روزہ رکھا، سب نے روزہ رکھ لیا، الحمدللہ روزہ گزر رہا ہے، افطاری کا وقت آیا، افطاری کا وقت آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزے داروں میں سے 10 لاکھ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. 10 لاکھ، الف و الفن، الف و الفن لفظ حدیث پاک، 10 لاکھ حضور کی امت کی مغفرت ہو جاتی ہے. پھر یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، رات کو بھی دن کو، رات کو بھی دن کو، حتیٰ کہ تاک راتیں آ جاتی ہیں. اب یہ گنتی آپ دیکھیے گا، تاک راتیں آ جاتی ہیں. تاک راتوں میں کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی. جو مانگتا ہے اس کی مغفرت کر دو، جو مانگتا ہے، ان گنت لا تعداد تاک راتیں گزرتی گئیں، حتیٰ کہ آخری تاک رات آ گئی. آخری تاک رات بھی شب قدر کا امکان رکھتی ہے، لہذا شب قدر پورے رمضان کا خلاصہ ہوتی ہے، چاہے 21ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو یا 30ویں ہو، کوئی بھی ہو. ہر رات شب رمضان کا پورے کا خلاصہ. جتنا رمضان 20 روزوں میں مغفرت ہوئی، پہلی شب قدر اگر وہی شب قدر ہے تو اتنے کی اس رات کو مغفرت ہو گئی. اچھا، ہم یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے 2 سوال کر رہے تھے کہ شب قدر ایک ہوتی ہے. میں نے کہا میں نے تو قرآن میں نہیں پڑھا کہ شب قدر ایک ہوتی ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ شب قدر ایک ہوتی ہے، کہیں بھی نہیں ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کا مرتبہ، اس کی رحمت 1000 مہینوں کی رحمت سے بہتر ہے. پھر کوئی ذکر نہیں کہ لیلۃ القدر ایک ہوگی. کل یوم ہوا فی شان. اللہ فرماتے ہیں ہمیں جانتے ہو، ہمیں جانتے ہو، ہمارا تعارف ہے. مسلمان نہیں پوچھتا، کافر تو تعارف بھی پوچھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاز کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ آپ اپنے خدا کا تعارف تو کریں، آپ کا خدا کیا ہے؟ تو پوچھتے لیتے تھے، مسلمان تو پوچھتے ہی نہیں. اللہ نے تعارف نازل فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، هو اللہ احد، میرا اللہ وہ ہے جو احد ہے. اللہ الصمد، وہ ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، سب سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا توالد تناسل نہیں ہے، نہ اس کے والدین نہ اس کی اولاد، کچھ بھی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا مثل کسی اعتبار سے کائنات میں نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ خدا نے تعارف دیا، خدا نے تعارف دیا ہے مسلمان کو. لیکن مسلمان نے بھی کبھی پوچھا، اپنے رسول سے پوچھتے کہ ہمیں خدا کا تعارف کرائیں، خدا کیا ہے؟ آپ نے کبھی خدا کا تعارف کیا ہے؟ نہیں. اس لیے یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے. اپنا عیب، اپنی غلطی مان لینے میں عظمت ہے، عظمت ہے. مجھ سے میں یہ غلطی ہے، میں مان لوں، اس میں میری عظمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو اپنے تعارف کی، اپنے شان کی آیات بتائی ہیں، وہ ہمارے مطالعے میں نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ہمارا ایک کمزور پہلو ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو کچھ قرآن مجید میں جگہ بجگہ اپنا تعارف بتایا، وہ عمومی طور پر ہمارے مطالعے میں نہیں ہوتا. اس لیے حق یہ ہے اللہ کی جو شان ہے اس کو بھی پورا سمجھے، اللہ کے رسول کی جو شان ہے اس کو بھی پورا سمجھے. نہ ادھر کنجوسی کریں نہ ادھر کنجوسی کریں. خدا کو جو ماننے کا حق ہے ایسا ہی مانے، رسول اللہ کو جو ماننے کا حق ہے ایسا ہی مانے. اور اس کا ایک جملہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ وہ ہے جس کا کوئی مثل میں مثال نہیں. اللہ کا حبیب وہ ہے کہ اللہ کے بعد جس کا رتبہ ہے. جو اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا وہ بھی صحیح عقیدہ رکھو، دل کھول دو، دل کھول دو، کہیں حد ود مت لگاؤ، یہ کنجوسی مت کرو، اور اللہ کے بارے میں پورا تعارف حاصل کرو. یہ ہوتا ہے مسلمان، وہ ہوتا ہے جو کھلا دل رکھتا ہے، اللہ کو بھی کھلے دل سے مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی کھلے دل سے مانتا ہے. ان دو ذاتوں کے بارے میں کبھی کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ اللہ تو دماغ سے ماورا ہے نا، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. اور ہمارے رسول وہ ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اگر حد ہے تو صرف اللہ کے آگے ہے. یہ لفظ تو یاد رکھیں گے نا.
ہمارا رسول وہ ہے، ہمارے رسول کے ہر مرتبے میں، ہر جہت میں، ہر کمال میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ علم اتنا ہے، اتنا نہیں، نور اتنا ہے، نور اتنا نہیں، اختیار اتنا ہے، اختیار اتنا نہیں، بشریت کا کمال اتنا ہے، اتنا نہیں، اور دوسرے جتنے معاملات ہیں ہمارے نبی کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بغیر حد کے ہے۔ اگر حد ہے تو صرف اللہ کے آگے، یعنی اللہ تک نہیں ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو حد کو جانتا ہے، باقی کوئی حد نہیں جانتا۔ ہمارے نبی محدود ہیں صرف اللہ کے ہاں۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا محبوب اتنا اتنا ہے، آپ نہیں جان سکتے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے آگے اپنے نبی کو غیر محدود سمجھا کریں۔ میری جملہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ہمارے نبی کا مرتبہ ہمارے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، کائنات کے اعتبار سے ہر مرتبہ غیر محدود ہے۔ محدود ہے تو اللہ کے آگے ہاں، اللہ کے ہاں، یعنی ہمارے نبی کا علم غیر محدود ہے، ہاں اپنے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے آگے تھوڑا ہے، یوں ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کنجوسی نہیں کہ اللہ نے اپنی شان بیان کی، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ سمجھے؟ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا کل یوم ہوا فی شان، سمجھیے گا اس کو تاکہ خدا سمجھ میں آئے۔ آپ کو آج تک خدا کے بارے میں تعارف اللہ نے ایک جملے سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، اللہ وہ ہے ہر جہت میں، ہر اعتبار میں، ہر ایک کے ساتھ، وہ ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں اپنی نئی شان کے ساتھ موجود ہو۔ ہر نیا سیکنڈ اس کی نئی شان کو ظاہر کرتا ہو، ہر ایک بندے کے ساتھ اس کی نئی شان ہو۔ میرے ساتھ اس کا معاملہ اور ہے، ان کے ساتھ معاملہ اور ہے، ان کے ساتھ معاملہ اور ہے، میرے دن کے ساتھ اس کا معاملہ اور ہے، میری رات کے ساتھ معاملہ اور ہے، میرے ایک لمحے کے ساتھ اللہ کا برتاؤ میرے ساتھ اور ہے، دوسرے لمحے کے ساتھ اللہ کا برتاؤ میرے ساتھ۔ وہ ہر سیکنڈ کے ساتھ اپنی ہر مخلوق کے ساتھ نئے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا خدا وہ ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نئی نئی جہت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ خدا ایسا کرتا ہے تو خدا ایسا ہے، تو یہ کہہ دے تیرے ساتھ ایسا کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان کے ساتھ خدا کا معاملہ الگ ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کی شان رحمت نرالی ہے۔ اس لیے شب قدر کتنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، پورے سال میں ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم ڈھونڈتے صرف رمضان کے آخری عشرہ اور آخری طاق راتوں میں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان میں ڈھونڈی تھی، پورے رمضان میں تلاش کیا تھا آپ نے، پھر آخر میں آخری عشرہ کو ترجیح دی تھی آپ نے۔ لہذا ہر ملک کی شب قدر الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی بھی بعض دفعہ شب قدر الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی بھی۔ ایک کو شب قدر کا رتبہ ملا 21ویں کو، ایک کو 26ویں کو۔ لیلۃ القدر ہر انسان کی اپنی خدا کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے ہے۔ لہذا بیان میں یہ کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر میں اللہ اتنی رحمتیں فرماتے جو پورے مہینے میں، اب یہ سلسلہ چلتا آیا 29ویں کی رات آ گئی، آج کی رات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تعالی آج سے پہلے 28 روزوں کے اندر، دنوں کے اندر، راتوں کے اندر جتنے بندوں کی مغفرت فرمائی ہوتی ہے، آخری شب قدر یعنی 29ویں کی رات کو اتنی کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ آج کی رات کو شرف حاصل ہے، بازار میں گھومنے کی تو نہیں ہے نا۔ پورے رمضان میں جتنے افراد کی مغفرت ہوئی اس ایک رات کے اندر مغفرت، یہ تو اس شب قدر کو یہ فضیلت ملی آج کی رات کو کہ پورے رمضان میں جتنی تعداد میں لوگ بخشے گئے آج کی رات اتنے اور بخشے گئے۔ لیکن اس رات کو ایک اور شرف بھی حاصل ہو گیا کہ یہ رمضان کی آخری رات بھی ہے۔ 29ویں رات اور ہوتی ہے، آخری رات اور ہوتی ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ کبھی دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں، دونوں کبھی الگ ہوتی ہیں۔ جیسے اگر پرسوں پیر کا روزہ ہمیں ملتا ہے تو رمضان کی آخرت آج نہیں ہے، کل ہوگی۔
لہذا ایک وعدہ خدا کا یہ ہے کہ 29ویں رات کو پورے رمضان میں جتنی کی مغفرت ہوتی ہے 29ویں رات کو اتنی مغفرت کر دیتے ہیں۔ دوسرا وعدہ یہ ہے 29 سمیت جتنے افراد کی مغفرت ہوئی جب رمضان کی آخر رات ہوتی ہے پھر اس ڈبل اس دن مغفرت کر دی جاتی ہے۔ گویا کہ آج رات ہمیں 2 قسم کی مغفرتیں مل رہی ہیں، 29ویں کے اعتبار سے بھی اور رات رمضان کی آخری رات کے اعتبار سے بھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو، یقیناً ہمیں بازار گھومنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اتنی بڑی رحمت جمع ہو جائے گی پھسلا دیا امت کو، کوئی ادھر کوئی ادھر، جاؤ گھومو خریداری کرو۔ اس لیے یہ آپ کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ مغفرت کن کی ہوتی ہے؟ مغفرت کے متعلق ایک اصول ہے تاکہ آپ رمضان شریف کے آخری دنوں کے اندر یہ بات سمجھیں۔ میں آپ کو مغفرت کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کہ پچھلی راتوں کے اندر ہم نے کافی کچھ ایسے بیانات لیے آپس میں سنے کہ جس میں ہمارے لیے عبرت تھی۔ اب اللہ کی رحمت والی رات ہے تو اس لیے اللہ کی رحمت کے حوالے سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ رمضان شریف میں مغفرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو، اس بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کے اعمال کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، لیکن اللہ نے اس رات کے اندر ان کی مغفرت فرما کر ان کو جہنم سے آزادی دے دی اور جنت عطا فرما دی۔ تو کیوں نہ ہم سوچیں کہ ہمارے کرتوت بھی ایسے ہیں کہ اگر اعمال کی طرف دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اپنے برے اعمال کو دیکھیں تو اگر اپنی پچھلی ہسٹری کو دیکھیں، پچھلے اعمال کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کچھ بچنے کا نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت جو مل رہی ہے تو اس میں جمع ہو جائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، ذکر کریں، عبادت کریں، اور یاد رکھیں اللہ کا گھر وہ ہوتا ہے کہ جب اس گھر میں آپ آئے آپ کچھ بھی نہ کریں، اسی نیت سے آئے کہ اس مسجد میں بیٹھوں گا اور اللہ کے حوالے سے بیٹھوں گا، آپ عبادت کریں نہ کریں، مانگے نہ مانگے، اللہ یہ دیکھتا میری نسبت سے آئے اس کی مغفرت۔ مانگنا تو اور جگہ پر ہوتا ہے، جب گھر میں آ جائے پھر مانگنا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا گھر میں، یہ سب میرے مہمان ہیں، مانگے نہیں، آ گئے آج کی رات کو، باقی لوگ باہر ہیں یہ اندر آ گئے، اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ مانگے نہ مانگے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ واسعۃ رحمتی کل شیء، اس لیے اس رات کی فضیلت ہے۔ اور پھر کل رات تشریف لا رہی ہے، کل رات اگر عید کی رات ہو گئی، کل رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ۔ پرسوں دن اگر عید کا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ یوم الجائزہ۔ یوم الجائزہ، رات کا نام لیلۃ الجائزہ اور دن کا نام ہوگا عید والے دن کا یوم الجائزہ۔ جائزہ کا معنی ہوتا ہے عربی اعتبار سے حدیث کی اصطلاح کے مطابق مزدور کو مزدوری دینے کا دن۔ تو جو رات آئے گی یہ پورے رمضان میں محنت کرنے والوں کو مزدوری، روزوں کی عبادتوں کی مزدوری دینے کی رات ہوگی۔ پھر پرسوں کا دن جب عید کا دن آئے گا تو پھر وہ دن ہوگا کہ اب پورا مہینہ گزر گیا، اب ان کو دن کے اندر بھی اس کی مزدوری دے دی جائے۔ رمضان کے روزوں کی مزدوری جزا 2 وقت ملتی ہے، رات کو بھی ملتی ہے اور دن کو بھی ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لاتے رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر المجالس اوسع، اچھی مجلس وہ ہوتی ہے جس میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کی جائے۔ اس لیے دوست اب آپ آ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ گنجائش پیدا کریں گے۔ اور اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں، اور سب سے برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جمعے کے دن دوسرے کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آ کے تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ سب سے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ بعض دفعہ بوڑھے ہوتے ہیں، شروع ہو رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے۔ اب میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں، مجھے کمیٹی بھی کہتی ہے، انتظامیہ بھی کہتی ہے ان کو بولو، تو
مجھے وہ سفید داڑھی سے شرم آ جاتی ہے، کیا بولوں، صحیح بات ہے، پتہ تو ہر کسی کو ہے، بھائی آپ نے آنا تھا تو جلدی آتے، خود آتے، اب آ رہے ہو تو آپ دوسروں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے پھلانگتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے فرما دیا، مجلس میں جب آیا کرو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے، گردنیں مت پھلانگو۔ تو بہر صورت عید کی رات کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب عید کی رات ہوتی ہے تو عید کی رات کو اللہ تعالی خصوصی طور پر تجلی الجبار بنور، لفظ حدیث پاک کے، ارتجت الملائکۃ وتجلی الجبار بنور وصف لا یصفون، یہ لفظ حدیث پاک کے۔ عید کی جب رات آتی ہے تو آسمان کے تمام فرشتے خوشی کے سما میں آ جاتے ہیں، خوشی میں خوب سج دج جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں، خوشی سے سارے کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے کہ جب آپ اپنے حبیب کی امت پر رحمت فرمائے گا۔ آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، اور جنت تو پہلے دن سے، رمضان کی پہلی رات سے سجا دی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چاند جب تک کہ عید کا نظر نہ آئے آسمان کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آنے دو جو بھی آتا ہے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں، جتنا گناہگار ہے آنے دو، رحمت ہے نا، جتنا گناہگار ہے آنے دو، رمضان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو جنت میں آتا ہے آنے دو، جو جنت میں آتا ہے کوئی منع نہیں ہے۔ اب وہ بندہ رکا رہے جی میں نہیں آتا ابھی تو عجیب سی بات ہوگی، جو جنت میں آتا ہے آنے دو، جنت منہ سے مانگے یا اللہ جنت دے دو، اللہ فرماتے جنت دے دو، اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیک عمل کرتا ہے تو جنت والا عمل قبول، کوئی بھی تھوڑا سا بہانہ جنت کا بناتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دو، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت کے دروازے یکم رمضان سے کھول دیے جاتے ہیں، یفتح ابواب السماء والجنان، آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب آخری رات ہوئی اب فرشتوں کو پتا ہے کہ آج رات اللہ کیا کرنے والا ہے، یعنی کل کی رات، آخری رات سے مراد عید کی رات، رمضان کی آخری رات نہیں، عید والی رات، جب چاند نظر آ گیا ہو بعد والی رات، اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو پتا ہے کہ آج رات کیا ہونے والا ہے، لہذا ارتجت الملائکۃ، ارتجت الملائکۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، اور آپ نے مور کو دیکھا ہو، کبھی دوسرے پرندوں کو دیکھا ہو، مور کو دیکھا ہو، مور کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ خوشی میں آتا ہے تو اس کے پر کھل اور کھل جاتے ہیں، وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور تھیتراتا ہے اپنے پروں کو، کبھی مور کو دیکھا تو آپ نے، اس وقت وہ خوشی میں ہوتا ہے، تو اللہ کے جتنے رحمت کے فرشتے ہیں سب کے پر ہوتے ہیں، سب کے پر ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین کے 100 پر ہیں، حضرت جبریل امین کے 100 پر ہیں، اور وہ 100 پروں کو کبھی نہیں کھولتے، کبھی نہیں کھولتے، جب بھی شب قدر ہوتی ہے جیسے آ گئے تو حضرت جبریل امین آسمان سے نزول کرتے ہیں اور آ کر کعبہ مکرمہ کے اوپر ہو کر پروں کو پھیلا دیتے ہیں، پروں کو پھیلا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عمرے پہ جانا چاہیے تاکہ کعبہ میں رہیں اور وہاں پر کھل جائیں تو وہاں موجود ہوں۔ کچھ لوگ تو عمرے پہ جاتے ہیں اچھی عبادت کرنے کے لیے، کچھ لوگ یہاں سے چھپ کے جاتے ہیں، کچھ لوگوں سے وہاں رہیں گے ان سے جان چھوٹی رہے گی، جتنے دھندے پسارے ہوتے ہیں، اچھی نیت سے جا کر ہمیشہ لے جائے اللہ تعالیٰ، بار بار جاتے رہیں اچھی نیت سے، اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ پتہ نہ چلے کہ حاجی صاحب ہر سال جاتے تھے اس سال نہیں گئے تو شان میں کمی ہو جائے گی، فخریہ غرور تکبر ریاکاری سے کوئی عبادت کی بیڑا تباہ ہو گیا، ختم ہو گئی، تو جانا چاہیے، اس لیے کہ جبریل امین پر پھیلاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی المشرق والمغرب، جبریل امین جب پر پھیلاتے ہیں مشرق و مغرب سارا پروں میں آ جاتا ہے،
مشرق و مغرب سارا پروں میں آ جاتا ہے، پروں کے نیچے. اور یہ پر جس کے اوپر ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح بارش برستی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اللہ سے آپ نے رحمتیں جمع فرمائی ہیں کہ شب قدر کی رات کو حضور کی امت کے ہر فرد پر رحمت ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جبریل کے فرد بچے ہوتے ہیں. ہاں کچھ پر خصوصی رحمت ہوتی ہے کہ فرشتہ اس کو سلام نہیں آتا آ کے سلام کرتے ہیں حضرت جبریل امین. کچھ کہتے ہیں جس سے ہاتھ مصافہ ملاتے ہیں. رحمت سب کر فرماتے ہیں علی کل فرد من امت المحمدیہ. حدیث پاک میں لفظات علماء شرح کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہوگا جبریل امین اس پر اپنا پر بچھا دیتے ہیں. رحمت وہ رحمت کے نیچے ہے. رحمت کے نیچے ہونے کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ کہ رحمت اس کو مل گئی، ایک یہ کہ اس کو کہا ہے یہ رحمت کھڑی ہے اس کو لے لو. فرق ہے نا تھوڑا سا. ایک یہ کہ رحمت اس پر برسنے لگی اور ایک یہ ہے کہ اس کو کہا جائے یہ دیکھو رحمت کھڑی ہے لے لے اس کو. فرق ہے نا. تو رحمت بچ جاتی ہے اس اعتبار سے کہ اس کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت کھڑی ہے اس کو دیکھ لے، منہ سے تھوڑے بول دے، عبادت کر نہ کر کچھ بھی کر، گلی میں گھوم رہا ہے کچھ بھی کر، جو بھی دھندا پسارا کر رہا ہے کم از کم ایک وقت کھڑے ہو کر یہ کہہ دے، مسجد و بازار ہو کہیں بھی دل سے کہہ دے یا اللہ آج تیری رحمت والی رات ہے مجھے معاف کر دے. بس جب اس نے کہا نا مجھے معاف کر دے وہ رحمت اس نے لے لی. اور خدا نہ خواستہ رات پوری گزر گئی اس نے ایک دفعہ بھی خدا سے یہ نہیں کہا کہ معاف کر دے. اللہ فرمایا ہم نے تو رحمت تیرے اوپر کر دی تھی. جبریل امین کا فرش یہ بچا ہوا تھا پر تو نے لینی تھی نا. تو یہ رحمت اور جو خصوصی عبادت میں ہوں حضرت جبریل امام آ کے سلام کرتے ہیں اور جو بہت زیادہ توجہ میں ہوں جبریل امین آ کر اسے مصاحفہ کرتے ہیں. مصاحفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہیلو ہیلو کرنا یا اور جو انگلش کے لفظ بولے جاتے ہیں. اپنی ثقافت نوجوان طبقہ کیوں بولتا ہے؟ اب مجھے تو وہ لفظ نہیں آتے، انگلش میں پڑھا ہوا نہیں اور وہ لفظ بولتے ہیں کچھ عجیب بدلے ہائے بائے بائے پتہ نہیں کیا لفظ بولتے ہیں باہر سے سیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ لفظ ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے انگلش میڈیم اسکول کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلنے والا بندہ بچہ انگریز بن جائے، اس کے اندر اسلامی کوئی شناخت نہ رہے. اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی اسکول میں داخل کریں گے. اسٹینڈرڈ کا اسکول ہے اس لیے کہ اس میں ابلیس صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور پورے سبق دیتا ہے اور یہ پورا نمازی تہجدی نیک بندہ اسی اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاتا ہے کہ اس کے بچے کے اندر کوئی اسلامی وصف نہ آئے. اور اس دن میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کہ ایک جلسے کے اندر میں نے اپنے ایک قریبی استاد کا بیٹا، ایک عالم کا بیٹا، چھوٹا سا بچہ تھا وہ گھوم رہا تھا اسٹیج پر، ہم اسٹیج پر بیٹھے تھے اور وہ چھوٹا سا بچہ بمشکل 3 سال کا ہوگا وہ انگلش بول رہا تھا، وہ بھی ساری انگلش اس کو سکھا رہے تھے اور اس بچے کو جو لباس پہنایا ہوا تھا وہ بھی سارا انگلش ٹیپ پر. اس وقت اپنے آپ پر رونا آیا کہ مولوی صاحب آپ یہ کرو گے تو ان کو ہم کیا کہیں، ہم ان کو کیا کہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تمہارے گل میں تو علم ہے، علم کا خزانہ ہے، علم کا سمندر ہے، شریعت پوری پتہ ہے. تم نے بھی شیطان کا کہا مانا اور تم نے یہ دیکھا کہ بچے کو دودھ پلانے سے لے کر شعور آئے تو انگلش کا آئے. وہ کہا السلام علیکم کیا کہے گا؟ بچے کو آپ کیا بتاؤ گے السلام علیکم کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ایک نام اپنا دنیا کے اندر بھیج دیا ہے. حدیث سنی نا، جو لوگ مسجد میں مسلسل ہوتے ہیں، آپ تو ہے نا، چلو میں آپ کا ادب کرتے ہوئے لفظ بول دیتا، آپ تو ہے نا اس والے تاک راتوں والے، اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ نہیں بولتا، آپ تو ہے ماشاءاللہ تاک راتوں والے. لیکن جو لوگ یہاں ہوتے ہیں مسجد کے اندر، ہم کوشش کرتے ہیں صبح شام درس، صبح شام درس.
क्यों? इसलिए एक ही नियत होती है कि हुजूर के उम्मती तक हुजूर की कोई एक हदीस पहुंच जाए और उसके दिमाग में बैठ जाए, और जब उसके दिमाग में बैठ जाए हुजूर की किसी एक हदीस को हुजूर के उम्मती ने मोहब्बत से अपना लिया तो सुभान अल्लाह उसकी निजात का जरिया बन गया। हुजूर खुश होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में खुश होते हैं कि मेरी एक हदीस मेरे उम्मती तक पहुंचाई गई है। फिर हुजूर के वो उम्मती जब उसको अपनाते हैं तो हुजूर कितने खुश होते हैं, कितनी दुआएं देते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आज सुबह की बात है ना, आज जो सुबह का दिन गुजरा, हमारा दर्स हदीस था, होता है 10-12 मिनट का। मौजू था मिलते वक्त मुसाहफा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिलो तो मुसाहफा करो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहो, अल्लाहुम्मा मगफिरली कहो, या अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे ये कहो, या दुरूद शरीफ पढ़ लो। क्या करो? मिलो तो कहो अस्सलामु अलैकुम, फिर हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, और फिर दुरूसी पढ़ लो, या कहो अल्लाहुम्मा मगफिर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये मुतअद्दिद हदीसें सुनी यहाँ के नमाजों में, ये दो हाथ बाद में जुदा होंगे, अल्लाह उनके गुनाह पहले माफ फरमा देता है। कितनी रहमत हुजूर ने जमा फरमाई। अच्छा, ये हदीस मुझे कितनी खुशी होती है, इसी तरह आप भी खुशी गए। अब सुबह की नमाज हमने पढ़ी तो सुबह की नमाज के बाद हर किसी को जाना होता है, सारी रात जागते हैं, लेकिन मैंने कल सुबह को क्या देखा कि हुजूर के उम्मती पहले से ज्यादा लाइन में है, और जो बंदा आता है जो पहले नहीं मिलता था वो भी आता है, हाथ मिलाता है, कहता अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे नहीं हाथ मिला रहा, वो हुजूर की हदीस को हासिल कर रहा है, हुजूर की हदीस को सलाम कर रहा है कि या रसूल सल्लम आपने हमें ये हदीस और रहमत अता फरमाई तो हमने ये सीने से लगा ली है और हम इस पर अमल कर रहे हैं। मुझे कल सुबह इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा ये जरूरत है कि इनको कुछ दिया जाए, ये लेने के लिए तो तैयार है हर वक्त। ये भोले भाले इंसान तो कुछ भी प्यार मोहब्बत से हुजूर की हदीस इनके दिमाग में रखो तो ये तो तोहफे की तरह ले लेते हैं। हम मुल्लाओं का कसूर है कि इनको दूसरी तरफ लगा दिया है और कोई हुजूर की हदीस हुजूर का दीन बताने के लिए तैयार नहीं है। अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाने वाले, इंग्लिश माहौल देने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान तुम्हें पता है अल्लाह ने सिर्फ अपना एक नाम दुनिया के अंदर नाजिल किया है और वो है अस्सलाम। अस्सलाम अल्लाह का नाम है, अल्लाह ने ये नाम दुनिया वालों को दे दिया है, दुनिया वालों को। ये मेरा नाम तुम्हारे अंदर रहेगा और जब मेरा नाम तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम एक दूसरे को ये नाम देते रहोगे तो सलाम का माना होता है सलामती। जब तुम दोनों एक दूसरे को सलामती कहोगे हम तुम्हें दुनिया और आखिरत की सलामती अता फरमा देंगे। ये है कितना प्यारा बात, कितनी प्यारा लहजा, कितनी प्यारी बात। ये बातें सीखा करें, बच्चों को सिखाया करें। बच्चे भूख नहीं मरेंगे, अंग्रेज न बने तो न बने, भूख नहीं मरेंगे। अल्लाह सब कुछ इनको देगा, आपको दिया है तो उनको भी देगा। आप भी फुटपाथों से ऊपर आए ना, आप फुटपाथ से ऊपर आए, आज इतने अमीर आप हो गए, लेकिन आपका बच्चा तो आपके घर पैदा हुआ है, क्या उसको अल्लाह नहीं देगा? लिहाजा मत जाए इस तरफ। अल्लाह पनाह में रखे, पनाह में रखे। अपने बच्चों को अगर जमाने के एतबार से इंग्लिश भी सिखानी है तो साथ साथ इस्लामी मालूमात देते रहें, देते रहें। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और मुसाहफा फरमाते हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। कुछ लोग गलतफहमी हो जाती है, नमाज के बाद लोगों की लाइन क्यों लग जाती है? अगर तकलीफ है तो मौलवी को है कि वो बेचारा खड़ा है, वो बेचारा खड़ा है और ईद के दिन भी उसको खड़ा होना है, फिर ईद के बाद 3 दिनों भी हर नमाज के बाद भी उसको खड़ा होना है, और सीने का उसका क्या हशर होना है उसको पता है। हर एक तो मोहब्बत से मिलता है, लेकिन उसके साथ क्या बीतती है ये भी कुछ सोच लिया करे। लिहाजा मुसाहफा बेहतर होता है। जब कसीर में हो तो हाथ मिला दें। आपकी मोहब्बत अपनी जगह पर, आपकी नीयत अच्छी थी, अल्लाह ताला आपको वो अजर अता फरमा दिया। मुसाहफा के अंदर ये फायदा हो गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस सिर्फ सुनाता हूं, सुबह बहुत सी हदीस सुनाई। हजरत अबू ज़र गफ़ारी तमाम सहाबा से सबसे बड़े सूफी, सिद्दीक अकबर से बड़े सूफी, बात खत्म हो जाती है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी, उन जैसा कोई सूफी साहबी नहीं था, उनसे बड़े मर्तबे वाले थे, ये सूफी साहबी थे। इनको तो हजरत उस्मान गनी ने जंगल में निकाल दिया था, आप जंगल में चले जाओ। क्यों? इनकी खास बात थी, खास बात ये थी कि इन्होंने हुजूर को करीब से देखा था। बात का माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ, तब्दीली आई, तो
تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا سا ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد والی تھوڑی سی تبدیلی دیکھتے تھے, سر ڈنڈا ڈے مارا, کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. کوئی بھی ہے, صحابی ہے, کوئی بھی ہے, لیکن زمانہ چینج ہو رہا تھا, تبدیل ہو رہا تھا, ترقی ہوئی. مثلا تبدیلی کیا ہے, آپ تبدیلی دوسری نہیں سمجھے, وہ ہم میں آئی, صحابہ میں نہیں آئی. حضور کے صحابہ میں کبھی گمراہی نہیں آئی, کبھی گمراہی نہیں ہے. یہ ہوئی کہ پہلے صحابہ پیبند لگا کپڑا پہنتے تھے, اب حالات بہتر ہو گئے تو اچھا کپڑا پہن لیا. ابو ذر غفار نے لیا ڈنڈا, اس کے سر پہ مار دیا. تو نے حضور کے دور میں یہ دیکھا ہے کہ حضور نے کبھی اس طرح کا کپڑا پہنا ہو, تو نے کیوں پہنا ہے؟ مدینہ والے لوگ تنگ ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے بعد جگہ بنا دی. حضرت آپ یہاں اکیلے رہیں, آپ کے مزاج کو برداشت کرنے کے قابل کو بندہ نہیں رہا. اللہ نے آپ کو جو عشق رسول دی ہے, محبت رسول دیا, جو جذبہ دیا ہے, وہ اب وہ والی کیفیت نہیں ہے, لہذا آپ اس کیفیت میں رہیں. وہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شام گئے. شام میں ایک صحابی ملے, ان کو صحابی تھے یا تابعی تھے, کہ آپ ابو ذر غفاری ہیں, بوڑھے ہو گئے تھے, بہت بڑے صحابی, بڑے جلیل قدر صحابی تھے. حضرت ابو ذر غفاری, آپ ابو ذر غفاری ہو؟ فرمایا ہاں. وہ فرماتے ہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھنی ہے. فرمایا اذا نخبرک, پوچھ ابھی بتاتا ہوں. حضور کی حدیث تو پوچھے اور میں نے بتاؤں, میرا تو کام یہی ہے, پوچھ. اذا نخبرک, ابھی بتاؤں گا. تو حضرت ابو ذر غفاری سے وہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے صرف سلام کا جواب دیتے تھے یا ہاتھ بھی ملاتے تھے؟ یہ عام بات تھی یا خاص بات تھی؟ خاص بات تھی نا, خاص بات نوٹ کرنا چاہیے اس نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملنے جاتے تھے تو کیا حضور سلام کیا کرتے تھے دور سے, یا ہاتھ بھی ملاتے تھے؟ اب آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابو ذر غفاری حضور کو دن میں ملنے کے لیے کتنی مرتبہ آیا کرتے ہوں گے؟ کم از کم 5 مرتبہ تو ہے نا. صحابی جماعت چھوڑے, مسجد چھوڑے, ممکن نہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سن اب, اذن جب بھی لاقیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی, جب بھی میری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور میں حضور کے قریب گیا, فصحبنی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہے, مجھ سے ہاتھ ملایا ہے. اس کے بعد ختم ہو گیا. حضرت ابو ذر غفاری آگے بیان فرماتے ہیں سن تجھے ایک بات اور بھی بتاتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلانے کے لیے میرے گھر بندہ بھیجا, میں تھا نہیں, میں گھر میں آیا, مجھے اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا ہے. میں گھر سے چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلب فرما رہے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتا ہوں تو آپ ایک تخت کے اوپر, جو لکڑی کا بنا ہوا تخت تھا جس کو آپ تختہ کہہ دیں, اس پر آپ تشریف فرما دیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ فقیر کو, مجھ غلام کو طلب فرمایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں. فرماتے ہیں تازمنی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ بھی ملایا اور مجھے سینے سے لگا لیا, مجھے سینے سے لگا لیا. تجھے یہ بھی بتا دوں کہ صرف ہاتھ نہیں, کبھی کبھی حضور اکرم سینے سے بھی لگا لیتے تھے. مصاحبہ کی برکتیں ہوتی ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں. لہذا جبریل امین مصاحبہ فرماتے ہیں اور جبریل امین مصاحبہ فرما کے ساری رحمت برسا دیتے ہیں. لیکن عید کی رات ارتجت الملائکہ, تو تمام فرشتے گرامر کے اعتبار سے ارتجت الملائکہ, تو رحمت والے تمام فرشتے اپنی رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں. عید والی رات کو اپنی رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں, جو کل آئے گی, یعنی عید و چاند نظر آنے کے بعد. اللہ کی تمام رحمت کے فرشتے شب قدر کو صرف جبریل امین, عید کی رات کو تمام فرشتے ارتجت الملائکہ, تو رحمت والے پر بچھا دیتے ہیں. اب بتائیے جبریل والا صرف پر بچھا ہو تو ہم جو کہیں وہ مل جائے, خدا کی رحمت کے تمام فرشتے رحمت والے پر بچھائے ہوں تو اس وقت ہمیں مانگنے سے کیا کچھ نہیں ملے گا. فرشتے کا پر بچھانے کا مطلب یہ ہوتی, کسی محدث سے پوچھ لیں کیا مطلب ہے, وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. پر بچھانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رحمت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو فرشتوں کی بات ہے. فتجلى الجبار بنور
لا یصف الواصفون. اور اللہ تعالی عید والی رات کو ایسے نور کا مظاہرہ فرماتا ہے کہ اس کو کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا. اللہ اپنا نور پھیلا دیتا ہے. یہ عید کی رات کو ہوگا جس رات کو ہم سارے کے سارے مسجد سے باہر، معتکف باہر، سارے باہر، مسجد کو تالا لگا، مسجد اندھیری، ساری پبلک گھروں میں اور بازاروں میں. یہ وہ رات ہے. اللہ اپنا نور بچھا دیتا ہے. فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ آج کون سی رات ہے؟ فرشتہ عرض کرتے ہیں لیلۃ الجائزہ. یا اللہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے. یہ لیلۃ الجائزہ کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ الجائزہ یہ ہوتا ہے کہ آج پوری محنت کی مزدوری دینی ہے، پوری محنت کی مزدوری دینی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو پورے مہینہ بھر کی رحمتوں سے بڑھ کر آج رات رحمت دے دوں گا. آج رات، لہذا عید کی رات اتنی وسعت والی رات ہے. اس سے زیادہ کچھ اس کا بیان موجود ہے. جو ہم نے عید کی رات کو بیان کرنا تھا اس کا بیان میں نے آپ کر دیا ہے. اور عید کی رات کو عشاء کے بعد درس نہیں ہوگا، ہمارا صبح عید کو درس ہوگا. لہذا عید کی رات کے متعلق یہ جائزہ رکھے کہ عید کی رات پورے رمضان سے بڑھ کر رحمت والی رات ہے. پورے رمضان اللہ رحمت فرماتا ہے. یہ رحمت والی باتیں ہیں. پورا رمضان شریف رحمت والا ہے. اور رحمت اللہ نے اتنی نازل کیوں کی؟ اللہ اتنی رحمت کیوں عطا فرماتا ہے؟ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ گناہ گار بہت ہیں. جتنا گناہ گار بندہ زیادہ ہو اس کو صاف کرنے کے لیے اتنی زیادہ رحمت برسانی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے ایک بندہ ہوتا ہے باغی، باغی بندہ. باغی بندے کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا جاتا ہے. اس رحمت کے سلوک کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ وہ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ رحمت کا سلوک یہ ہوتا ہے باغی بندے کے لیے کہ یہ باغی بندہ ہماری رحمت تو موجود ہے لیکن یہ رحمت حاصل نہیں کر رہا. اس کے ایر چپیر چاروں طرف اس کے ہر جگہ پر اپنی رحمت کا جال بچھا دو. کسی جگہ کسی بھی اعتبار سے یہ معافی کا لفظ کہہ دے تو پکڑ لینا اور اس کو معاف کر دینا. یہ مطلب ہوتا ہے. ایک بندہ باغی ہے مانگتا ہی نہیں ہے. ایک بندہ باغی ہے مانگتا ہی نہیں ہے. اس کو کہا جاتا مانگ مانگ، مانگتا ہی نہیں ہے. چاروں طرف سے بغاوت ہی بغاوت ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحمت بچھا دیتا ہے. اور اس کے متعلق کیا ضابطہ ہے کہ اس بندے نے جو باغی ہے مکمل طور پر اس نے نیند کے اندر یا بھول کر ایک دفعہ اچانک ارادہ نہیں تھا یہ کہہ دیا یا اللہ، اللہ اس کو ان گنت مرتبہ جواب عطا فرماتا ہے. تو باغی ہے، تو نے مجھے پکارا، میں حاضر ہوں، تو بول تو کیا چاہتا ہے. یہ باغی کے ساتھ رحمت کا سلوک ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے ساتھ اس رمضان شریف کے اندر رحمت والا سلوک کیا جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ایک مطالبہ رکھتا ہے، میری رحمت پر یقین رکھو، میری رحمت سے نا امید من، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امیدی کی فضا اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا. یہ پچھلے دنوں جو ہم ڈرے، ہم نے ڈرایا ڈرے. ایمان حضور اکرم سے فرماتے دو چیزوں کا نام ہے الرجاء والخوف، الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان اللہ سے، اللہ کے خوف اور رحمت کے دونوں کے درمیان ہے. دونوں پر عقیدہ ہو، خوف بھی موجود ہو، رحمت بھی موجود ہو. ورنہ صرف خوف ہو جائے گا تو رحمت سے نا امید ہو کر باغی ہو جائے گا. بات سمجھے؟ جس کو صرف خوف ہی خوف ہو وہ کہے گا یہ اتنا مشکل راستہ ہے، قبر کا راستہ اتنا مشکل، حساب اتنا مشکل، سورج کی تپش اتنی مشکل،
پھر پل صراط سے گزرنا اتنا مشکل، حساب دینا ذرے ذرے کا اتنا مشکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغفرت نہیں ہو سکتی نا. بات سمجھے؟ جب انسان حساب کو دیکھتا ہے، پل صراط کو دیکھتا ہے، جب قبر کو دیکھتا ہے، میدان حشر کو دیکھتا ہے، تو ذہن میں کیا جاتا ہے؟ یہ تو بخشے جانے والی کیفیت ہی نہیں ہے کہ جس حساب سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے بھی اپنے رب سے یہ حساب کی امید ہے کہ میرے ساتھ حساب آسان کر دے. جب ہمارے نبی اپنے متعلق کہتے ہیں تو پھر ہمارا کیا کہنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن ہماری مغفرت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سنیے گا لفظ، حضور کے کسی امتی کو اس اسٹیج پر مت پہنچانا کہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ اب میری مغفرت نہیں ہو سکتی. یہ بات اس کے ذہن میں مت آنے دینا. خوف دلاؤ تاکہ گناہوں سے بچے، لیکن اسے نا امید مت ہونے دینا، نا امید مت ہونے دینا کہ وہ یہ سوچے کہ میری مغفرت نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہیں. جہاں تیرے گناہوں کی آخری حد ہو جائے گی اللہ کی رحمت شروع ہو جائے گی. تو ڈرتا بھی رہے کہ ہو سکتا ہے مجھے قبر میں جہنم ملے، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اٹھوں تو اندھا ہو کر اٹھوں، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے میدان حشر کے اندر رسوا کر دیا جاؤں، جب حساب دینے کے لیے آؤں تو اس وقت حساب مجھ سے نہ دیا جا سکے، پل صراط سے گزروں تو جہنم میں گر جاؤں، بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. جہاں جہاں یہ کیفیت ذہن میں ہو وہاں یہ بھی کیفیت میں ہو سکتا ہے اللہ مجھے یہ سب معاف کر دے اور مجھ پر رحمت فرما دے. رحمت بھی لاؤ، رحمت بھی ساتھ لاؤ. الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان اللہ کے خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے. کیوں؟ اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ایک پہلو ہے، رحمت بھی زیادہ یاد مت دلاؤ، امید بھی بہت یاد مت دلاؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی زیادہ امید بھی نہ دو کہ پھر یہاں کا سیٹھ یہ کہنے لگے مولوی صاحب خام خواہ ڈراتے ہو، پورا رمضان شریف کا مہینہ ڈرایا اور سب کچھ کیا، تمہیں تو اللہ کی رحمت کا پتہ ہے، اللہ کی رحمت بڑی بڑی ہے، میں روزے رکھوں نہ رکھوں، نماز پڑھوں نہ کروں، حلال کھاؤں نہ کھاؤں، سود کھاؤں نہ کھاؤں، جتنے کام کروں نہ کروں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، میں بخشا جاؤں گا. یہ جب رحمت زیادہ یاد دلا دی جائے تو پھر خدا سے دوری کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، انسان سرکش ہو جاتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ زیادہ رحمت یاد دلانا، زیادہ امید دلانا. آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لو، اس پورے رمضان میں کھیل کھیلا جا رہا، میں اس کا مخالف ہوں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. رمضان شروع ہوا، یہ میسج شروع ہوئے، میرا پہلے دن سے موبائل بند، اب وہ دوسرے ساتھی آ کے موبائل دکھاتے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی. اب تو مجھے یاد ہو گیا تھا جب کوئی موبائل کی بات کرتا مجھے بات کرو آگے، مجھے سب پتا ہے، یہ 100 دفعہ سن چکا ہوں. کیا ایک میسج یہ چلا، میں نے پڑھا نہیں آج تک، میسج یہ چلا کہ جی آپ جمعۃ الوداع کو قضاء عمری پڑھ لو. جب قضاء عمری پڑھ لو گے 4 رکعتیں فلاں انداز میں تو آپ کی عمر بھر کی جتنی نمازیں ہوں گی قضا ہو گئی، ادا تھی، سب جان چھوٹی. سارا سال نماز نہیں پڑھو، جمعۃ الوداع کا جب دن آئے تو 4 رکعتیں پڑھ لو اور اس کے بعد چھٹی، اس لیے کہ آپ کی عمر میں جتنی قضا تھیں وہ سب ادا ہو گئیں. بہتر ہے بھائی آغا خانیوں میں چلے جاؤ، دوسروں میں چلے جاؤ جہاں عمل ہوتی ہی نہیں ہے. حضور کی پوری امت کو سلا دیا اور پوری امت کو اتنا میٹھا خواب دکھا دیا کہ نمازوں میں کون آئے گا؟ جمعۃ الوداع کو قضاء عمری پڑھ لیں گے. اب یہ میسج چلتا رہا، جواب دے دے. کچھ لوگ لکھوا کے لے گئے، جو مولوی تھے نا وہ لکھوا کے لے گئے، لکھ کے دے دیں. اب بتائیے اتنی اگر امید، چلو اس حدیث پر بحث نہیں کرتا، اتنی اگر امید دلا دے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ نماز نہیں پڑھنا، رمضان شریف آئے گا اور قضاء عمری پڑھ لیں گے 4 رکعت. ایسا لگا ہے جیسے آج کل کے لوگوں کو یہ حدیث ابھی یاد آئی ہے. اور میں نے آج سے 20 سال پہلے جب طالب علم تھا اس وقت میں نے اس حدیث کو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں دیکھا تھا اور اس پر پڑھی تھا کہ مجھے آج تک وہی یاد ہے، وہی بات اعلیٰ حضرت عظیم برکت علیہ رحمانی اس پر بات فرمائی تھی. قضاء عمری آپ نے فرمایا یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے
لوگ لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث یوں اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعۃ الوداع کے دن فلاں کیفیت کے اندر یہ 4 رکعتیں پڑھ لے، اس وقت ان 4 رکعتوں کا اس انداز میں پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اتنا درجہ ہے کہ گویا کہ جیسا کہ کسی شخص پر عمر بھر کی قضائیں موجود ہوں اور وہ قضا کرتا رہے حتیٰ کہ ساری قضائیں لوٹا دے، تو ساری قضائیں لوٹانے کے بعد اس کو جو رتبہ ملتا ہے، اسی طرح اس 4 رکعت پڑھنے والوں کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا. نہیں سمجھا آپ نے؟ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. وہ یہ ہے، ابھی آپ غلط فہمی میں چلے گئے. بہت سی عبادات ایسی ہیں کہ اس عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ عبادت کر لے اگر تو آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ حج مت کرنا. مثلا آپ مسجد میں قباء میں چلے گا تو آپ کو عمرے کا ثواب مل گیا، یہ مطلب یہ ہے کہ عمرہ مت کرنا. جو مدینہ الرسول میں چلا گیا 2 رکعتیں مسجد نبوی میں پڑھ دی، اس کو پورے حج کا ثواب مل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج نہ کرے، اس پر حج فرض ہے تو رہنے دے. ثواب الگ چیز ہوتی ہے، فرض الگ چیز ہوتی ہے. یہاں حدیث پاک میں فرضیہ یہ ثواب کی بات کی گئی، یہ نہیں کہ ان کی قرض نماز قضا ادا ہو جائیں گی. قضا قرض ہے، وہ پڑھنا ہے اپنی جگہ پر. اس لیے امید بہت زیادہ مت دلایا کریں. یہ میٹھی نیند سو جائیں گے، پہلے سونے کے عادی پھر بھی سو جائیں گے. اس لیے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ایمان دونوں کے درمیان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا نقشہ کھینچا. آپ نے فرمایا میں خدا کی رحمت پر اتنا یقین کرتا ہوں کہ میدان قیامت جب ہو، اللہ فرمائے میں ساری امت محمدیہ کو جہنم میں ڈالوں گا، صرف ایک بندے کو جنت میں ڈالوں گا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے خدا سے اتنی رحمت ہے کہ میں سمجھوں گا شاید جنت میں جانے والا میں ہوں. خدا کی رحمت پر مجھے اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے مجھے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر خدا یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو جہنم میں جنت میں ڈالوں گا اور صرف ایک بندے کو جہنم میں ڈالوں گا، میں یہ سوچوں گا ہو سکتا ہے جہنم میں ڈالنے والا میں ہوں. یعنی ایمان دونوں کے درمیان. سمجھے آپ؟ دونوں کیفیتیں برابر، ڈریں بھی صحیح اور رحمت پر یقین بھی رکھیں، اللہ کی رحمت پر یقین بھی رکھیں. اس لیے ہم نے پچھلے دنوں کے اندر وہ کیفیت پیدا کی اور وہ ضروری ہے، آج کل بہت ضروری ہے. اب اس رات کو رحمت والی کیفیت، خدا کی رحمت بہت بڑی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ میری رحمت یاد رکھنا. ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، جو بھی جنت میں جائے گا صرف اللہ کی رحمت سے جائے گا. آپ یہ فرمایا خاموش ہو گئے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں وانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، نیک اعمال اور خدمات اسلام کی وجہ سے نہیں. فرمایا وَإِنِّي بِرَحْمَتِ رَبِّي، میں بھی اپنی رب کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا کہ میرا رب مجھ پر رحمت فرمائے گا تو جاؤں گا. حضور نے اتنا فرمایا، خدا کی رحمت کی وجہ سے کو جائے گا. پچھلے دنوں میں نے حدیث سنائی، ایک شخص آتا ہے جس کے پاس نیکیاں ہیں، گناہ نہیں ہے. اللہ فرماتا کیا چاہتا ہے؟ میری رحمت سے جنت میں چلا جاؤ. کہتا ہے نہیں، میں تو اپنی نیکیوں پر جاؤں، میرا گناہ تو ہے نہیں. اللہ فرماتا حساب پر آ گیا، چلو اس کی نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت کو فرماتا ہے اس سے حساب لے لے. جب ایک نعمت آنکھ کی یا کان کی آتی ہے اس کی تمام عبادات کو کھا جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے پاس نیکی تو کوئی رہی نہیں، اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ عرض کرتا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. آپ فرمایا ہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ، حضرت یہ جبریل امین کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سناتا ہوں، بیان ختم نہیں کروں گا، یہ حدیث آخری اس بالوں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے. یہ حدیث بڑی عجیب و غریب، بڑی رحمت والی.
جبریل امین میرے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، آسمان پہ آتے ہیں، ساری زمین گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ہم آپ کو ایک اللہ کے بندے کے بارے میں عرض کرتے ہیں، آپ کی امت سے پہلی امتوں کے اندر اللہ کا ایک بندہ گزرا ہے اور اس کو ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو 500 سال کی عمر عطا فرمائی۔ دل میں ہر شخص آتا ہے کہ میری زیادہ ہو عمر، زیادہ مت مانگا کریں، جو بوڑھے ہیں بیٹھے ان سے سنیں، جو گھروں میں رہتے ہیں تنگ ہوتے ہیں۔ ہاں حضور اکرم فرمایا عمر مانگو، طول زندگی اعمال صالح، لمبی عمر نیک عمل کے ساتھ والی۔ آپ نے فرمایا میری امت کو جو عمر ایسی لمبی عمر ملے، عمر بھی لمبی ہو اس کے عمل بھی نیک ہو، یہ سعادت مند ہے۔ لمبی عمر ملی اور صحت و سلامتی نہیں ملی، شفا نہیں ملی، نیکی نہیں ملی، تو وہ ارذل العمر ہے، وہ گھٹیا ترین امت ہے۔ 500 سال کی اس کو عمر ملی۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں موجود ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، میں نے کئی دفعہ بیان کی، میرے پاس اب بھی کتاب ہے، اس کو میں نے دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس شخص کو جس کی 500 سال عمر تھی، اللہ نے سمندر کے درمیان ایک پہاڑی ہے جو 30 بائی 30 گز ہے، 30 بائی 30 گز ہے، اونچی ہے، اونچی ہے، چاروں طرف سمندر ہے، اس پر اللہ تعالی نے اس کو ٹھکانہ دیا ہے، وہ وہاں اکیلے رہتا ہے، اکیلے۔ یا رسول اللہ وسلم وہ اکیلا رہتا تھا وہاں، اور 500 سال زندہ رہا تو اس نے کھانا بھی کھانا ہے نا، اور سمندر تو کڑوا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک چھوٹی انگلی کی مقدار اس پہاڑ میں سے میٹھا چشمہ جاری کیا ہے، وہ اس میں سے میٹھا پانی پیتا تھا، اسی پہاڑی کے اوپر وہ اس میں سے پانی میٹھا پیتا تھا، پھر کھانا بھی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی کے نیچے جو اس پر چوٹی پر وہ رہتا تھا، 30 گز کی بلندی پر تھی، اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک انگور، ایک انار کا درخت پیدا کیا، پودا پیدا کیا۔ وہ نیچے اترتا تھا صبح، نیچے جب آتا تھا تو انار کے اس پودے پر ایک تازہ انار لگا ہوتا تھا، وہ اس کو لے لیتا تھا، اس کو کھا لیتا تھا۔ پھر جب شام کو بھوک لگتی تھی تو شام کو نیچے اترتا تھا اور اس انار پر ایک اور تازہ انار لگا ہوتا تھا اس پودے پر، وہ شام کو کھا لیتا تھا۔ صبح بھی تازہ انار، شام کو بھی تازہ انار، اور چاروں طرف اس نمکین کڑوے پانی کے سمندر کے اندر ایک چشمہ پانی کا تھا، میٹھا، انگلی کی مقدار تھا، اس سے پانی پیتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صبح و شام عبادت میں رہتا تھا، صبح و شام۔ اب گناہ اس کے سے ہو سکتا ہے؟ کوئی گناہ تو وہاں کوئی پبلک ہو ساتھ، وہ تو اکیلا رہتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 500 سال تک عبادت کی۔ فرشتے کہتے ہم جاتے تھے آتے تھے اس کو اس حالت میں دیکھتے تھے، ہم فرشتے اوپر نیچے آتے جاتے ہیں، محبتاً وصعوداً، ہم اترتے نیچے ہوتے اوپر جاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، وہ ہوتا تھا۔ آخر اس کی موت کا وقت آ گیا۔ موت کے وقت اس نے اللہ سے 2 باتیں مانگی، یا اللہ میری موت کا وقت آ گیا ہے تو میں آپ سے 2 باتیں مانگتا ہوں، ایک یہ کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو سجدے کی حالت میں میری موت آئے۔ کیوں؟ اس کو خاتمہ بالخیر کی فکر تھی کہ ہو سکتا ہے یہ ساری زندگی عبادت کی اور مرتے وقت خاتمہ نہ ہو۔ میں سمجھا؟ اس نے کیوں کہا سجدے کی حالت میں میری موت ہونی چاہیے، یعنی میری موت خاتمہ بالخیر پر ہونی چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی نیک عمل کیے لیکن آخری لمحے اللہ اس سے ایمان چھین لے، یہ ہے۔
اللہ ہی بچاتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ورنہ اکثر انسانوں کی ساری زندگی کی عبادت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب مرتے وقت ان سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاعتبار بالخواتم، یاد رکھو اللہ کی رحمت بڑی ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ نے مجھے شفاعت کا امین بنایا ہے، بے پناہ اختیارات کے ساتھ شفاعت عطا فرمائی ہے، وعدہ فرمایا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرماؤ گے ہم اس کو بخش دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا اللہ شفاعت امتی لآل الکبائر، میرے امت کے وہ گناہگار جن کے کبیرہ کبیرہ جرم ہوں گے ان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم قبول کریں گے، ہم قبول کریں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ فرما دیں گے ہم آپ کا مقام محمود بنا دیں گے اور آپ شفاعت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھ سے اتنا وعدہ کیا تو میں نے قسم دے کر کہا کہ بڑا سوف یوتی کا رب کا فتردہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو راضی کریں گے۔ میں نے کہا یا اللہ تیری شان اگر یہ ہے کہ تو مجھ سے وعدہ فرماتا ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن خوش کرے گا، راضی کرے گا، یا اللہ تیری رحمت کی قسم میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ ہے نا حدیث؟ یہ سب ہے نا، لیکن سب کی ایک شرط ہے قیامت کے دن وہی امتی ہوگا، وہی صاحب ایمان ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع، میری رحمت بڑی وسیع، اللہ نے مجھے کائنات کا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور رحمت ہے نا، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، حضور رحمت ہے۔ رحمت کا کیا مفہوم ہے؟ علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم کہتے ہیں آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب ایک اور حدیث آپ یاد کر لو۔ بڑی رات ہے نا تو تھوڑا سا یہ بات سمجھ لیں، آخری رات ہے، چند لمحے بیٹھ جائیں۔ قرآن کی آیت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ علامہ علوسی بغدادی فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت تب سمجھ آتی ہے جب ایک حدیث اور یاد کر لو۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ حضرت علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر المعانی میں اول ما خلق اللہ نوری، سب کائنات سے اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، میرے نور مقدس کو پیدا کیا۔ اب علامہ علوسی بغدادی سے پوچھا جاتا ہے کہ ان دو کا، قرآن کی اس آیت کا اور حدیث کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دونوں تب سمجھ آتے ہیں جب دونوں پر آپ یقین رکھو حضور تمام کائنات کے لیے رحمت ہے اور حضور سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جتنی ہے، انسان ہوں جن ہوں کوئی بھی ہوں، جس کو ہم جتنا کچھ دیتے ہیں آپ کے واسطہ سے دیتے ہیں، جن ہو انسان ہو جانور ہو کوئی بھی ہو، کائنات کو ہم نے جتنا بھی دیا، الممکنات تمام ممکن چیزیں خدا کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہم جس کو جو کچھ بھی دیتے ہیں محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دیتے ہیں، یہ رحمت کا مطلب ہے۔ اور جس کی وجہ سے دیا جائے وہ پہلے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دیا جائے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنا محبوب پیدا کیا اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم کائنات کو بھی پیدا کریں گے، ساری کائنات کو بھی پیدا کریں گے اور جس کو بھی جو کچھ رحمت دیں گے اپنے محبوب کے توسط سے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے امتی تو ساری باتیں کر، خاتمے کی فکر کر۔ میں آپ کو اپنا عمل بتاتا ہوں، میں آپ سب سے بڑا گنہگار ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کے گناہوں کا پتہ نہیں، مجھے اپنے گناہوں کا تو پتہ ہے نا۔ میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، رحمت کا کو بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ یہ حدیثیں پڑھی، ایک دفعہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک ولی کامل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت عطا فرما دی۔ اب حضور جس کو زیارت عطا فرما دیں یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ پھر کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے،
لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت سے ان کو بولنے کی توفیق دی. عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آج آپ نے اتنی رحمت فرمائی ہے, آپ مجھے زیارت فرمائی ہے, آپ کی احادیث پڑھتے رہتے ہیں, دل چاہتا ہے کہ کچھ ابھی آپ زبان سے ارشاد فرما دیں تاکہ وہ بھی میں سن لوں. کتنی خوش قسمتی ہے. صحابہ کی سنی حدیثیں ہیں, صحابہ کی سنی حدیثیں ہیں, کچھ آپ بھی اپنی زبان سے ارشاد فرما دیں کہ ہم اپنی زبان سے کچھ لفظ آپ کے سن لیں, کتنی ٹھنڈک پیدا ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے مخصوص افراد کو یہ باتیں دیتے ہیں, اور کبھی تو جاگتے ہوئے آتے ہیں سامنے, اس کے جاگتے ہوئے اس کو فرما کے چلے جاتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے مجھے کچھ ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا تو یہ پڑھا کر, اللہم اختم لنا بالخیر, تو یہ ہمیشہ پڑھا کر, دعا مانگا کر, یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا. جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میرے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ حضور کی یہی دعا فائدہ دے سکتی ہے, ورنہ ہمارا عمل کچھ نہیں. میں نے اپنی ہر نماز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے, اپنی ہر دعا کے ساتھ جوڑ دیا ہے, ہر اچھی جگہ پر جوڑ دیا ہے, ورنہ ہمیں کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے ہر جگہ کچھ اور عبادت کریں نہ کریں, شب قدر میں کچھ اور مانگے نہ مانگے, عید کی رات کو مانگے نہ مانگے, یہ ضرور مانگے یا اللہ خاتمہ ایمان پر کر دیں. جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کی ساری قیامت اپنی ہے, اس کی قبر بھی اپنی, اس کی آخرت بھی اپنی. اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں اتنی عام ہیں, اتنی عام ہے, کہیں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں. خاتمہ ایمان پر, اور خاتمہ آپ سب فرماتے ہیں بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. صرف ایک بات اس کے متعلق بتا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن بندے کو مرتے وقت آخری لمحے اپنی شیطان پوری قوت لگا دیتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لے. شیطان ساری زندگی ہم پر محنت کرتا رہا, لیکن آخری لمحے اپنی پوری قوت صرف کرتا ہے, اس کا ایمان نہ جانے دو, اس کا ایمان ساتھ نہ جانے دو, اس کا ایمان توڑ دو. امام فخر الدین رازی جیسا دنیا کے اندر بڑا مفسر نہیں آیا, بڑا عالم دین نہیں آیا, جس کے دلائل اتنے کہ انسان حیران رہ جائے, لیکن موت آنے لگی تو شیطان سامنے آ گیا. شیطان سے ڈرتے رہا کرے, اللہ کے پناہ مانگا کرے. اللہ کی یہ مخلوق ہے, اللہ سے پناہ مانگا کرے, اللہ بچا. امام راضی کو کہنے لگا خدا تو ایک مانتا, فرمایا ہاں دلیلیں ہے. امام فخر الدین راضی کے پاس دلیلیں نہیں, فرمایا دلیلوں کے انبار بول. حضرت امام فخر الدین راضی خدا کی توحید پر دلیل دیتے ہیں, وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے, اس کے پاس بھی علم ہے, دلیل کو مسترد کر دیتا ہے. حضرت امام فخر الدین راضی دلیل در دلیل, دلیل در دلیل, ابلیس سب سے بڑا عالم ہے, یہ اس کا علم بھی ہمارا امتحان ہے. تمام دلائل کو مسترد کر دیا. آپ کے استاد نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ پیر بنا لیا کریں, پیر بنایا کریں, دکھ باز نہ بنایا کریں, دنیا دار کو اپنا پیر مت بنایا کریں, دنیا کے ابلیس کو اپنا پیر مت بنایا کریں. جو دنیا کا جیفت الدنیا ہو, دنیا کا مردار ہو, دنیا طلب کرتا ہو, دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہو, آپ میرے دشمن ہو جائیں گے, لیکن ممبر رسول کے حوالے سے کہتا ہوں جو دنیا کا کتا ہے وہ امیر پیر نہیں بن سکتا. جس کو ہر وقت دنیا چاہیے, اس مرید سے بھی, اس مرید سے بھی, اس مرید سے, وہ ہم سے زیادہ دنیا دار ہے, اس کو پیر مت بنائے, لیکن پیر ڈھونڈے. پیر وہ ہوتا ہے ادار ہو ذکر اللہ, جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ دکھائے, اس کو پیر کو ڈھونڈیں. پیر ولی کامل ہوتا ہے, اس کے پاس بڑا تصرف ہوتا ہے. ڈھونڈا کریں, ایمان کی حفاظت کرتا ہے, تلاش کریں, اللہ بندہ دے دیتا ہے. ولی کامل ڈھونڈیں, دنیا داری اس کے قریب نہ گزرے, اس کے پاس بیٹھو تو سمجھ آئے کہ یہ اللہ کی بات سکھاتا ہے, ہماری جیب پر اس کی نظر نہیں. امام نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد دور دراز سے وضو فرما رہے تھے. پیر وہ ہوتا ہے, پیر سے کچھ مت مانگا کرے, یہ بھی دو, یہ بھی دو, یہ بھی دو, پیر سے مانگے اے پیر اس لیے ہاتھ میں بیعت کی ہے میرا خاتمہ بچا لیں. بس ایک بات, نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں, معرفت چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ ایک بات کی گارنٹی دیں, آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں میرے ایمان کی حفاظت کرنا جب شیطان مجھ پر حملہ کرے. ایسا پیر جو گارنٹی دے اس کے ہاتھ میں بیعت کرے.
پیر عام طاقت والا نہیں ہوتا، پیر وہی بنتا ہے. آج تو دنیا کے گلی کے اندر پیر ہے، باپو ہے، سب ہے، خدا کی پناہ. اور ہم لوگوں نے بھی جھکنا سیکھ لیا. جس کو دیکھا، عباس کا علم کوئی بھی دیکھا، سب کو سلام، سب کو سلوٹ، سب کو، اور ہر ایک کا ہاتھ چومنا، مجھ جیسے گندے لوگوں کا ہاتھ چومنا سب کے سامنے. مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں پیر بنا لو. اللہ کے بندے، میں مرید بننے کے قابل نہیں، میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں. دیکھو جیسے کتنے لوگ ذلیل قدر لوگوں کو کہا. امام فخر الدین، امام نجد الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور دراز سے وضو فرما رہے تھے. پیر وہ ہوتا ہے جس کے اپنے ہر مرید کے ایمان پر نظر ہوتی ہے کہ میرے مرید کا ایمان اس وقت کس خطرے میں تو نہیں ہے. دور دراز سے بیٹھے تھے، وضو کر رہے تھے، پانی کا وضو اٹھایا اور یوں پھینکا، اے راضی اس کو کہہ دے خدا کو بلا دلیل وحدہ لا شریک مانتا ہوں. یہ تیری دلیلوں کو نہیں سنے گا، تیری دلیلیں مسترد کر دے گا، دنیا بھر کی تیری زندگی کی باتوں کو ختم کر دے گا. بچا اس کو کہے میں خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. حضرت امام فخر الدین رازی دور دراز میں تھے، وہی پانی کے چھینٹے گئے، نجم الدین کبریٰ کی آواز کانوں تک آئی امام فخر الدین رازی کے. کہا ابلیس میرے پیر نے مجھ سے سبق سکھا دیا ہے، خدا کو وحدہ لا شریک بلا دلیل مانتا ہوں. ابلیس نے سر میں مٹی ڈالی، تیرے پیر نے تیرا ایمان بچا لیا، ورنہ اے فخر الدین رازی تیرے علم کو بھی دیکھتا اور تیرے تمام عبادتوں کو بھی دیکھتا. میرے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ تمام کے علموں کو مسترد کر دیتا ہوں، تمام کی عبادتوں کو ریگان کر دیتا ہوں. کسی بشر کی طاقت نہیں میرے سامنے ایمان کھڑا کر سکے. اگر ایمان کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نور سے بچاتا ہے، اور اللہ کا نور اللہ کے نبی سے ہوتا ہوا کسی ولی کامل کے پاس موجود ہوتا ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور دست کسی کے ہاتھ میں دے دیں، لیکن ہو اللہ والا. ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان سارا حملہ مرتے وقت کرتا ہے. رمضان شریف کے اس آخری درس کے اندر خاتمہ بالخیر کا سبق ضرور سیکھیں. امام قرطبی لکھتے ہیں ایمان بچانا کتنا مشکل ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے، عین مرتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا مرا ہوا باپ آ جاتا ہے، مرا ہوا بھائی آ جاتا ہے، مرا ہوا دوست آ جاتا ہے، مرا ہوا امام مسجد آ جاتا ہے، مرا ہوا پیر و مرشد آ جاتا ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے. قریبی رشتے جن پر وہ اعتماد کیا کرتا تھا وہ رشتے سامنے آ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بیٹا، بھائی تو فوت ہو رہا ہے اور تو جانتا ہے کہ ہم تجھ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. کہتا ہے ہاں. یہ لوگ بات نہیں سن رہے ہوتے، وہ دیکھ بھی رہا تھا، سن رہا تھا. تو تمہیں پتا ہے نا کہ ہمیں آخرت کا زیادہ پتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں آپ کو زیادہ پتا ہے، آپ تو اس دنیا سے چلے گئے ہو. تو سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہماری بات پر یقین کرو کہ ہم وہ قبر وہ عالم دیکھ چکے ہیں، تم نے دیکھا نہیں ہے. ہماری بات پر یقین رکھو اور ہم وہ بات آپ کو بتاتے ہیں. اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہماری بات سن لو. اس دنیا کے اندر یہ اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ دین محمدی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہاں ساری یہودیت چلتی ہے، وہاں ساری نصرانیت چلتی ہے. اس دین کو اسی وقت چھوڑ دو اور نصرانی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ تاکہ تمہارا ایمان سلامت ہو جائے. تو ابھی آ رہا ہے، ہم وہاں سے آئے ہوئے ہیں. بول کون بچائے گا اپنا ایمان؟ ابھی زندہ ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ بڑا ہوا میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، بھائی مرا ہوا سامنے آ کے بیٹھ گیا. کتنا کڑا وقت ہے. اس وقت صرف اس کو ایک ہاتھ بتاتا ہے، اللہ کی رحمت والا ہاتھ، جو اللہ کی رحمت شامل حال ہو اور اس کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہو اور اس کو کوئی کامل عبادت کامل بندے کا ساتھ ہو. اس وقت اچانک اس پر منکشف ہوتا ہے. جن لوگوں کو تو دیکھ رہا ہے، نہ تیرا یہ باپ ہے، نہ پیر و مرشد ہے، نہ تیرا استاد ہے، نہ بھائی ہے، یہ سارے شیطان ہیں. شیطان نے تیرے قریبی رشتہ داروں کے روپ کے اندر یہ سارے جمع کر دیے ہیں. تیرے ایمان چھیننے کا ایک آخری حربہ ہے. اب بتائیے ایمان مشکل ہو جائے گا کہ نہیں؟ ایمان کو بچائیں، ایمان کی فکر ہے. ساری زندگی ایمان کے خاتمہ بالخیر کی فکر کرتے رہے، اللہ تعالی رحمت فرمائے گا. اس لیے وہ صاحب
سجدہ کرتے وقت عرض کی یا اللہ جس وقت میں مروں اس وقت میں سجدے کی حالت میں ہوں تاکہ میرا ایمان سلامت رہے. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. ٹھیک ہے ہم تمہارا خاتمہ ایمان پر کر دیں گے. اس نے کہا یا اللہ میرے جسم کو کچھ نہ ہو, میرا جسم بھی صحیح رہے مرنے کے بعد, اور قیامت تک اسی سجدے کی حالت میں پڑا رہوں. اللہ نے فرمایا ہم نے سن لیا. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم ہم آتے ہیں جاتے ہیں ابھی بھی اس کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں, پہاڑ کی چوٹی پر سجدے کی حالت میں وہ ہے. اس کے بعد حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا ہم آپ کو بتائیں. آپ نے فرمایا بولو. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یہی بندہ میدان حشر میں خدا کے روبرو کھڑا ہوگا 500 سال عبادت کرنے والا. جب یہ حساب کے لیے آئے گا اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا, اللہ فرشتوں کو فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے, ادخلوا الجنۃ برحمتی, میری رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ. اللہ اس کو دیکھے گا نہیں, اعلان فرما دے گا میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ. میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جنت میں جائیے. بندہ کھٹ جائے گا, رک جائے گا, میں تو جنت میں نہیں جایا تھا. یا اللہ تیری رحمت کی وجہ سے میں اپنے عمل کی وجہ سے جو 500 سال عبادت کی اس کی وجہ سے جاتا ہوں. اللہ توجہ نہیں فرمائے گا اے فرشتوں میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ. پھر وہ کہے گا بل بعملی, میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. اللہ تیسری مرتبہ فرمائے گا بل برحمتی, اس کو میری رحمت سے لے جاؤ. تیسری مرتبہ جب وہ بندہ بولے گا کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں, اللہ اب توجہ فرمائے گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے اب تو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہے, اپنے حساب میں آنا چاہتا ہے نا, آ جا. اللہ فرشتوں کو فرمائے گا میں نے اس پر جو جتنی نعمتیں فراہم فرمائی ہیں میری چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو لے آؤ. وہ اللہ کی چھوٹی کی نعمت حاضر ہوگی. اللہ فرمائے گا یہ میرا بندہ کھڑا ہے جس نے 500 سال تک میری عبادت کی ہے, گناہ نہیں کیا اور اس حالت میں یہ عبادت میں رہا. اے نعمت میری نعمت تو اپنی قیمت اس سے وصول کر لے, تو اپنی قیمت اس سے وصول کر لے. حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ وسلم اللہ کی نعمت جب اپنی قیمت وصول کرنا چاہے گی اللہ کی وہ ایک نعمت اس کے 500 سال کی تمام عبادتوں کو لے جائے گی اور جدا ہو کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی یا اللہ میری قیمت ابھی تک ادا نہیں ہوئی. اللہ اپنی شان بے نیازی سے فرمائے گا ادخل النار, جاؤ میرے اس بندے کو دوزخ میں داخل کر دو. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں فرشتوں فیجروا الی النار, فرشتے اس کو کھینچیں گے اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. اچانک وہ منہ موڑے گا اور کہے گا برحمت ربک, یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے داخل کر دے. اللہ فرمائے گا اس کو واپس لاؤ. جب واپس آئے گا اب تو کیا کہتا ہے یا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نام برحمتی, ہاں میری رحمت سے 3 مرتبہ اللہ فرماتا ہے کہ تو میری رحمت سے میری جنت میں جائے گا, اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا سے رحمت مانگتے رہو, عبادت کرو. یا اللہ یہ میری عبادت قبول قابل نہیں ہے, تو اپنی رحمت سے قبول کر لے. میں نے روزہ رکھا یہ قبول کے قابل نہیں, تو اپنی رحمت سے قبول فرما لے. یا اللہ ہر معاملہ میرے ساتھ اپنی رحمت کا فرما. اپنی زندگی بھر خدا سے رحمت مانگتے رہے. جو بندہ اللہ سے ساری زندگی رحمت مانگتا رہے اللہ اس کو رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ رمضان شریف کا آخری درس ہے جو آپ تک پہنچا. اس ضمن میں ہم نے ساری یہ کوشش کی ہے کہ ہر قسم کا نقشہ آپ کے سامنے آئے. ہمیں گناہوں کی سزا کا نقشہ بھی, گناہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کا بھی, ہمارے خاتمے کے ساتھ کیا ہوگا اس کا نقشہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کی فکر کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ خدا کی رحمت پر بھی بڑا یقین رکھنا انسان کا فرض بنتا ہے. خدا کی رحمت سے امید بھی رکھتا رہے, اس سے امیدوار بھی ہوتا رہے. اللہ فرماتا ہے بندو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی فرمائی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے پاس جانا تو ایک بات یہ کہہ دینا
کہ میں تم پر اتنی اپنی رحمتیں برساتا ہوں، دن رات تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، تو تم میری رحمت پر یقین رکھا کرو، قیامت کے دن بھی میں تمہارے ساتھ اچھا کروں گا، قیامت کے دن بھی میں تمہارے ساتھ اچھا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اپنی رحمت کے طفیل ہم پر قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر بھی رحمت کا سلوک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان جس طرح ہمیں عطا فرمایا، اگر ہمیں اتنی اور زندگی عطا فرما دے اور ہمیں دوسرا رمضان عطا فرما دے، جس طرح اس رمضان میں ہم نے رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرا رمضان بھی رحمت والا عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔